بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں ایک چھوٹی سی آیت جس کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ پاک فوری انسان کی مدد فرماتے ہیں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کہ زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی سرکش تھا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس کو موت آ گئی ویرانے میں، شہر کے دروازے کے قریب۔ اب ہوا کیا تھا کہ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ تم اتنے گناہگار ہو، تمہاری وجہ سے کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس کو شہر سے دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ اب وہ ویرانے میں تھا۔ ویرانے میں نہ اس کا کوئی کھانا، نہ کوئی پینا، نہ کوئی ہمدم، نہ غم گسار۔ سردی کا موسم تھا اور وہ بیمار ہو گیا، اور دعا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میرا یہاں کوئی نہیں۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ وہاں جائیے، اس کو نہلائیے اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھیے، اور اعلان کر دیجئے جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اگر اس کے جنازے میں حاضر ہو جائے گا، میں اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں سے فوراً نکل آئے، سارے کے سارے وہاں پہنچے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو آپ بلند کیجئے تاکہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرماؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ بنی اسرائیل میں بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا اور کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہ فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی اس بات پہ بڑے حیران، بڑے تعجب، ہاں یہ تو وہی باغی ہے، وہی نوجوان ہے جو گناہوں کے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ وحی نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہیں، مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفات آئی، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا، کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا، اکیلا تھا۔ اس نے اپنے نفس کو بہت باریک پایا، اکیلا پایا، اپنے آپ کو ذلیل پایا، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا۔ تو پھر اس نے میری طرف، اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے یہ لفظ کہے، الہی، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب، شہر سے نکلا ہوا ہوں، کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا۔ اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا، اگر آپ مجھے معاف فرما دیں گے، آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے، اے اللہ، میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہ کرتا۔ میرا درجہ اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں غفور ہوں اور رحیم ہوں۔ اللہ، میری امید پر آپ ناکام نہ کرتے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے، اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی، میرے سامنے گڑ گڑایا، میں اپنے عزت کی قسم کھاتا ہوں
اگر اس نے ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا بندہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت دعا مانگتا تو میں ساری دنیا کے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، میں بندے کی، پردیسی بندے کی پناہ گاہ ہوں، اور میں اس کا دوست ہوں، اور میں اس کا رقیب ہوں، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو رب کریم یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔